السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اکلوتی قمیص جگہ جگہ سے پھٹ چکی تھی۔ مزدوری کے لیے بیٹھے بیٹھے میرے پاؤں درد کر رہے تھے، مگر آج بھی کوئی امید نہیں تھی۔ گھر میں 3 دن کے فاقے سے میری 8 سالہ بیٹی کا زرد پڑتا ہوا چہرہ یاد کر کے میں بلک بلک کے رو پڑا۔ اسی وقت میرے کندھے پر کسی نے پیچھے سے ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ دیکھ کر میں تڑپ اٹھا۔ میرے سر پر آسمان آ گرا تھا، کیونکہ وہ تو میرا نام زین ہے اور میرے ماں باپ اس وقت دنیا سے چلے گئے جب مجھے زندگی کا کچھ خاص سمجھ بھی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے ایک بڑی ذمہ داری دے کر چلے گئے۔ میری بہن عظمیٰ جو عمر میں مجھ سے بڑی تھی، اس کی شادی کا بوجھ انہوں نے میرے ناتواں کندھوں پر ڈال دیا تھا۔ میں اس وقت صرف 13 یا 14 سال کا تھا۔ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب میں اسکول سے واپس آیا اور میرے گھر کے باہر لوگوں کا ہجوم تھا، ہر طرف افسوس کی صدائیں تھیں اور اندر میرے والد کی لاش پڑی تھی۔ میری ماں اس وقت نیم بے ہوش تھی اور شام ہوتے ہی وہ بھی اپنے شوہر کے پیچھے چلی گئی تھی۔ اس دن مجھے سمجھ نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میں نے صرف یہ دیکھا کہ میری بہن میرا ہاتھ پکڑ کر مسلسل رو رہی تھی اور لوگوں نے کہا تھا کہ یہ دونوں یتیم ہو گئے۔ مجھے دن میں خود کو سنبھال نہ سکا۔ رات کو جب صحن میں فرش پر چادر بچھا کر ہم لیٹے تو میری بہن نے میری طرف منہ کر کے کہا کہ بھائی، اب ہمارا کوئی نہیں رہا۔ میں نے اس وقت صرف اتنا کہا کہ تم ہو اور میں ہوں، ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں۔ اس رات میں نے اپنے رب سے پہلا وعدہ کیا تھا کہ میں نے کہا تھا کہ جب تک میری سانس چلے گی میں اپنی بہن کو باعزت زندگی دوں گا۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا، میری کتابیں بوری میں بند کر کے چھت پر رکھ دی گئیں۔ میں صبح 6 بجے نکلتا اور شام 7 بجے واپس آتا۔ میں نے ہر طرح کی مزدوری کی، میں نے اینٹیں بھی اٹھائیں، میں نے ویلڈنگ کا کام بھی سیکھا، میں نے ہوٹل میں برتن بھی دھوئے، شام کو پکوڑے بھی بیچنے میں جوتے بھی پالش کیے، اور کبھی کبھی لوگ مجھے 2 وقت کا کھانا دے دیتے تھے، لیکن میں نے کبھی ہار نہیں مانی۔ میرے دل میں صرف ایک خواہش تھی کہ میری بہن کی شادی اس شان سے ہو کہ لوگوں کو لگے کہ اس کا کوئی بھائی ہے۔ میں نے تھوڑے تھوڑا کر کے پیسے جمع کرنا شروع کر دیے، اور جب تک میں 17 سال کا ہوا میرے پاس اتنے پیسے تھے کہ میں کم از کم بہن کا جہیز بنا سکوں۔ مجھے بازاروں کے چکر یاد ہیں، اور جب میں کپڑوں کی بیلنس دیکھتا تو جب میں برتنوں کی قیمتیں کرتا تو جب میں سستے قالین کے لیے 3 میل پیدل چلتا۔ میری بہن اکثر کہتی تھی کہ بھائی میں بنا جہیز کے بھی چلی جاؤں گی، لیکن مجھے اپنی ضد پوری کرنی تھی، کیونکہ یہ ضد میری محبت تھی۔ میں نے محلے کی ایک خاتون سے درخواست کی کہ شادی والے دن میری ماں بن کر بیٹھ جائے، اور اس نے میرے لیے وہ کام کر دیا جس کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا۔ جب عظمیٰ کی رخصتی ہوئی تو وہ لمحہ ایسا تھا کہ میں نے اپنے دل کا ایک ٹکڑا اس کے ساتھ بھیج دیا ہو۔ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر اسے رخصت کیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ جا، اللہ تمہیں اپنے شوہر کے ساتھ خوش رکھے۔ وہ 1 ہفتے بعد دبئی چلی گئی۔ اس کا شوہر وہاں کام کرتا تھا اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ عظمیٰ کو بھی اپنے ساتھ لے جائے گا۔ میں گھر واپس آیا تو کمرے میں ہر چیز خاموش تھی۔ میری بہن کے کمرے میں پڑا پلنگ خالی تھا، اور اس کا دوپٹہ جو وہ اکثر رات کو سرہانے رکھتی تھی اب وہاں نہیں تھا۔ مجھے اس دن زندگی کے اصل معنی سمجھ آئے۔ اکیلا رہ جانا ایک عذاب ہوتا ہے، لیکن میں نے اس اکیلے پن کو بھی ایک موقع بنایا۔ میں نے روزگار کے بارے میں سنجیدگی سے سوچنا شروع کر دیا۔ میں نے کچھ رقم بچائی اور چھوٹا سا کام شروع کیا۔ میں نے تھوڑا بہت پڑھنا بھی جاری رکھا، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ تعلیم کے بغیر کچھ بھی مکمل نہیں ہوتا۔ پھر ایک دن میری ملاقات زاہدہ سے ہوئی، اور وہ میرے محلے میں ایک شریف لڑکی تھی۔ اس کے مزاج میں نرمی تھی اور اس کے لہجے میں اپنائیت بھی تھی۔ میں نے رشتہ بھیجا اور اس کے والدین نے میری محنت دیکھ کر مجھے انکار نہیں کیا۔ ہم دونوں کی شادی ہوئی تو ایسا لگا کہ جس سے میری زندگی کو ایک نیا سہارا مل گیا۔ زاہدہ میرے لیے صرف بیوی نہیں بلکہ ایک ساتھی تھی، ایک ہمسفر تھی، جو میری ہر بات کو سمجھتی تھی، جو ہر دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیتی تھی۔ ہم 2 لوگ تھے، زیادہ خرچہ تو نہیں تھا۔ میں کام سے آتا تو وہ میرے انتظار میں ہوتی، کبھی سادہ روٹی اور چٹنی ہوتی اور ہم دونوں ہنستے ہنستے کھا لیتے۔ لیکن وقت گزرتا گیا اور اللہ نے ہمیں بیٹی عطا کی، پھر بیٹا بھی ہوا۔ بیٹی جب 7-8 سال کی ہوئی اور بیٹا 3 سال کا تو زندگی کی گاڑی ذرا لڑکھڑانے لگی، بچوں کے اخراجات بڑھنے لگے۔
بیماریوں نے گھر کا رخ کر لیا اور میرے روزگار میں استحکام نہیں تھا۔ کبھی کام ہوتا تو کبھی نہیں، کبھی پیسے آتے تو کبھی کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کئی بار سوچا کہ کہیں اور چلا جاؤں، شاید کوئی بہتر موقع مل جائے، لیکن بیوی اور بچوں کو چھوڑ کے جانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میرے جسم سے ساری طاقت نکل گئی ہے، جیسے میں خالی ہو چکا ہوں۔ میں رات کو جب چھت پر لیٹتا تو آسمان کو دیکھتا اور کہتا کہ یا اللہ، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ میں بچوں کے دودھ اور دوائی کے لیے ترستا تھا۔ میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا تھا، اور ایک دن میری بیٹی نے پوچھا کہ ابا، ہم بھوکے کیوں رہتے ہیں؟ تو میں نے صرف آنکھیں بند کر لی تھیں، کیونکہ میرے پاس اس معصوم سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میرے دل میں اتنی ہمت نہیں بچی تھی کہ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا سکوں۔ میری بیوی نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو میں نے ایک بار پھر خود کو سنبھالا اور کہا کہ جب تک سانس ہے تب تک کوشش باقی ہے، حالات کتنے ہی برے کیوں نہ ہو جائیں، میں اپنے بچوں کے لیے ہر حال میں کھڑا رہوں گا۔ میری بیوی اب مجھے باتیں سنانے لگی تھی کہ اس کے لہجے میں وہ نرمی نہیں رہی تھی جو شادی کے شروع میں ہوتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ گھر میں پیسے لانا تو مرد کا کام ہوتا ہے نا، میں نے تو بچے پیدا کر کے دے دیے اور گھر کو سنبھال بھی رہی ہوں۔ میں نے بھی کبھی وہ یہ شکوہ نہیں کیا کہ کھانے میں کیا آیا ہے۔ میں تو گیلے میں بھی خوش رہتی تھی اور سو کے بھی گزارا کر لیتی تھی، جو بھی ملتا تھا چپ کر کے کھا لیتی تھی۔ لیکن بچوں کو کون سمجھائے؟ وہ معصوم ہیں، ان کو سمجھانا مشکل ہوتا ہے۔ ان کو بھوک لگتی ہے، ان کو نئے کپڑے چاہیے ہوتے ہیں، ان کو دوائیاں چاہیے، ان کو اسکول کی فیس بھی دینی ہوتی ہے۔ ان کو کسی سمجھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بس مانگتے ہیں اور ماں باپ کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں۔ زاہدہ کہتی تھی کہ آپ کی بہن تو دبئی میں بیاہی تھی، وہ تو آرام سے زندگی گزار رہی ہوگی، میں نے کبھی پلٹ کر آپ کی طرف نہیں دیکھا اس نے۔ کم سے کم ہمارے مشکل وقت میں ہماری مدد ہی کر دیتی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کے الفاظ میرے دل میں تیر کی طرح لگے تھے۔ میں نے کہا کہ بہنوں سے کون پیسے لیتا ہے؟ ان سے کچھ مانگنا عجیب لگتا ہے۔ تو وہ غصے سے کہتی تھی کہ چھوٹی بہن نہیں ہے وہ بڑی ہے، اور بڑی بہنیں چھوٹے بھائیوں کا خیال رکھتی ہیں، اور ویسے بھی مصیبت میں تو بندہ اپنے ہی اپنوں کو مدد کرتا ہے۔ میرے پاس عثمہ باجی کا ایک نمبر تھا جو اس نے شادی کے کچھ مہینے بعد مجھے دیا تھا۔ وہی نمبر کئی سال سے میرے پاس تھا۔ میں نے کئی بار اس پہ کال کی، لیکن کبھی اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کبھی گھنٹیاں جاتی رہتی تھی اور کبھی نمبر بند ہوتا تھا، کبھی فون بجتا ہی نہیں تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو یہ سچ کبھی نہیں بتایا کہ شادی کے بعد میری بہن نے مجھے کبھی فون تک نہیں کیا۔ میں نے اسے بس یہ کہا کہ پہلی بات تو ہوتی تھی، اب بس مصروفیت کی وجہ سے بات نہیں ہو پاتی۔ اصل میں یہ بات یہ تھی کہ میں خود حیران تھا کہ میری عظمیٰ باجی تو وہی تھی جو مجھے رات کو سوتے وقت کہانی سنا کے سلایا کرتی تھی، جو میرے جوتے پالش کرتی تھی، جس نے مجھے پہلا اسکول بیگ لا کے دیا تھا، اور وہ مجھے کیسے بھول سکتی ہے؟ کیا دبئی جا کے سب بدل جاتا ہے؟ کیا وہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں جو بچپن میں ہمارے بیچ تھیں؟ زاہدہ کی بات بھی غلط نہیں تھی۔ اگر وہ تھوڑی بہت مدد ہی کر دیتی، تو ادھار ہی دے دیتی، تو ہمارا ہاتھ سیدھا ہو جاتا، ہمیں سانس لینے کے لیے جگہ مل جاتی، ہمارے بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے دوائیاں لے آتے، راشن بھر لیتے، شاید ایک کپڑوں کا ایک جوڑا بھی لے لیتے۔ ایک دن میری بیٹی جو اس وقت 8 سال کی تھی میرے پاس آئی اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے معصومیت سے آواز میں بولی کہ بابا، آپ کے کپڑے اوپر سے پھٹے ہوئے ہیں، آپ اپنے لیے نئے کپڑے کیوں نہیں لیتے؟ اس کی بات سن کر میں چونک گیا۔ میں نے اپنی قمیض کی طرف دیکھا تو واقعی میری دائیں کندھے سے قمیض کی سلائی اکھڑ گئی تھی، ایک طرف کپڑا پھٹ چکا تھا اور اندر کی بنیاد صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر بیٹی کو کہا کہ لے لوں گا بیٹا، 1-2 دن میں۔ لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ ایک باپ کے لیے اپنے لیے کپڑے لینا آسان نہیں ہوتا۔ جب گھر میں بچوں کے پیٹ خالی ہوں، میرے پاس اب صرف 2 قمیضیں رہ چکی تھی، ایک سفید اور ایک نیلی شلوار پر ایک ہی تھی جو دونوں کے ساتھ پہن لیتا تھا۔ جب سفید قمیض پہنتا تو نیلی شلوار کے ساتھ پہن لیتا، جب نیلی قمیض پہنتا تب بھی وہی شلوار ہوتی۔ رات کو جب سب سو جاتے تو میں اپنے کپڑے دھو لیتا اور چھت پر سیکھنے کے لیے ڈال دیتا۔ صبح جب سورج نکلتا اور روشنی پھیلتی تو میں دوڑ کے جا کے کپڑے اتارتا اور وہی پہن لیتا۔ کبھی کبھی بارش کی ہو جاتی تو پھر وہی گیلا کپڑا نچوڑ کر پہننا پڑتا اور دن بھر نمی جسم میں لگی رہتی۔
بیوی کے کپڑے بھی کچھ بچے ہوئے تھے۔ عورتوں کے پاس کپڑوں کی گنتی ہمیشہ تھوڑی زیادہ ہوتی ہے، اس کے پاس ابھی بھی 2 جوڑے تھے جو وہ باری باری پہن لیتی تھی، پر میرے پاس بس یہی 2 قمیضیں اور ایک شلوار تھی۔ بس کبھی کبھی ہم کو اپنی کہانی سناتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید ہم زیادہ بڑھا چڑھا کر بات کر رہے ہیں، یا شاید اتنی بھی غربت نہیں ہوتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن پر گزر جاتی ہے وہی جانتے ہیں کہ حالات کیسے ہوتے ہیں۔ غریب آدمی کے لیے سب سے بڑھ کر جنگ روز کی ہوتی ہے، وہ ہر دن نئی آزمائش میں ہوتا ہے۔ میں کبھی سوچتا کہ وہ سوٹ جو بازار میں 800 یا 1000 روپے کا ہے، اگر میں اسے لے لوں تو میرے بچے ایک ہفتہ بھوکے رہ جائیں گے۔ میں ایک دن کا آرام خرید کے 7 دن کی تکلیف مول نہیں لے سکتا۔ جب کبھی بازار سے گزرتا اور کسی دکان کے شوکیس میں لٹکے ہوئے صاف ستھرے کپڑے دیکھتا تو میری نظریں جھک جاتی، کیونکہ میرے دل میں حسرت تھی، لیکن جیب خالی تھی۔ میں اکثر سوچتا کہ انسان کے پاس اگر کپڑے صاف ہوں تو وہ کم از کم خود کو کمزور نہیں سمجھتا، لیکن جب لباس پھٹ جائے تو آدمی کا حوصلہ بھی ٹوٹنے لگتا ہے۔ پھر وہ دوسروں کے سامنے جاتے ہوئے جھجکتا ہے، خود کو الگ محسوس کرتا ہے، اور یہی غربت کی سب سے بڑی سزا ہوتی ہے کہ وہ انسان کو انسان ہونے کا احساس بھی چھین لیتی ہے۔ جب جیب خالی ہوتی ہے تو مرد کو غصہ آتا ہے، مجھے بھی غصہ آتا تھا، اور میں بھی سوچتا تھا کہ عظمیٰ باجی کو میرا تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیوں میں سارا غصہ ان پر نکال لیتا، کیونکہ وہ سامنے نہیں تھی، اس لیے سوچ سوچ کر ہی ان کو برا بھلا کہتا رہتا۔ میری بیوی کے جتنے رشتہ دار اس قابل تھے کہ وہ ہمیں کچھ دے سکتے، میری بیوی نے ان سب سے ادھار لیا تھا، اور اب وہ ان کے سامنے شرمندہ ہوتی تھی۔ ایک دن گھر پہ بالکل کھانا نہیں تھا تو وہ اپنے ایک رشتہ دار کے گھر گئی۔ بچوں کو وہاں پہ جا کے بچوں نے تھوڑا بہت کھانا تو کھا لیا، لیکن اب اگلے دن کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور مجھے بہت کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کسی نے امید دلائی تھی کہ آج مزدوری لگ جائے گی۔ میں خوش ہوا کہ چلو مزدوری بن جائے گی، کچھ کھانے کو لے جاؤں گا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ مزدوری نہیں ملی، ہاتھ سے کام نکل گیا۔ میں بڑا پریشان ہو گیا، شام تک ادھر ادھر پھرتا رہا۔ گھر میں ایسے کوئی چیز نہ بچی تھی جس کو ہم دیکھ سکتے۔ ایک پنکھا تھا جو انسان یہ سوچ کے نہیں بیچتا کہ اس کے آگے تو ہم نے سونا ہے، لیکن ہم نے تو وہ پنکھا بھی اٹھا کے بیچ دیا تھا۔ ہم قدرتی ہوا پہ گزارا کرنے تھے۔ انسان سوچتا ہے کہ اس سے زیادہ برا کیا ہو سکتا ہے، لیکن میرے ساتھ تو بہت برا ہی ہو رہا تھا۔ اگلے دن صبح میری بیوی نے کچھ نہیں پکایا، کیونکہ گھر میں کچھ تھا ہی نہیں۔ آٹا تھا، نہ دال تھی، نہ چاول، اور نہ ہی بچوں کے لیے کچھ دودھ بچا تھا۔ میرے بیٹے نے ایک مرتبہ ماں سے پوچھا تھا کہ امی ناشتہ کب ملے گا؟ بیٹی کچھ نہیں بولی، بس خاموش ہو کے ایک کونے میں بیٹھ گئی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں جو سوال تھے وہ میرے دل کو چیر رہے تھے۔ بچوں کا چہرہ زرد ہو چکا تھا، دونوں کے ہونٹ خشک تھے اور ان کی چال بھی دھیمی ہو چکی تھی۔ 2 دن کا خالی پیٹ ان کے جسم سے سارا رنگ اور ساری ہنسی کھینچ چکا تھا۔ میری بیوی نے ہمت کر کے ان کو پانی پلایا، جس میں تھوڑی سی چینی گھول دی تھی، وہی چینی جو برتنوں کے کونوں سے جھاڑ کر جمع کی گئی تھی۔ وہی پانی ان کے لیے دوا بن گیا۔ میری بیوی خود بھی کمزور ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑ چکے تھے۔ وہ اکثر ایک جگہ بیٹھ جاتی اور کچھ دیر کے بعد اٹھنے کی کوشش کرتی تو لڑکھڑا جاتی۔ اس کا جسم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جا رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کے ماتھے پر ایک شکن تک نہیں آ رہی تھی۔ وہ بس بچوں کی طرف دیکھتی اور پھر میری طرف دیکھ کر نظریں جھکا لیتی تھی۔ اس کی خاموشی مجھے سب کچھ کہہ جاتی تھی۔ میں اس دن باہر نکل گیا تھا اور میں نے دروازہ بند کرتے وقت خود سے وعدہ کیا کہ خالی ہاتھ نہیں لوٹوں گا۔ کچھ بھی ہو جائے، مزدوری ملے نہ ملے، کوئی کام ہو یا نہ ہو، میں کچھ نہ کچھ لے کر واپس ضرور آؤں گا۔ مگر سچ یہ تھا کہ اب لوگ مجھے دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ میرے کپڑوں کا حال یہ تھا کہ کئی جگہ سے کپڑا غائب تھا، جوتے بار بار پیون لگا کر پہن چکا تھا، اور اب ان کا رنگ بھی مٹی میں مل چکا تھا۔ میرا چہرہ ایسا لگتا تھا کہ جسے کئی راتیں جاگ کر گزاری ہوں۔ میری آنکھیں اندر کو دھنس چکی تھی اور ان میں عجیب سی ویرانی تھی۔ لوگ مجھے مزدور نہیں سمجھتے تھے بلکہ بھکاری تصور کرتے تھے۔ ایک آدمی نے تو مجھ پر طنز بھی کیا تھا کہ اب تو محلے کا ذہن بھی سوالی بن گیا ہے۔ میں وہ سن کر خاموشی سے آگے بڑھ گیا تھا۔ کوئی اور ہوتا تو شاید لڑتا، جواب دیتا، لیکن میرے پاس اب کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ میرے اندر کا شور مر چکا تھا۔ میں ایک مٹی کے ٹیلے پر بیٹھ گیا، اور ٹیلا محلے کے ایک کونے میں تھا، جہاں سے سب کچھ نظر آتا تھا، لیکن کوئی بھی مجھے نہ دیکھ سکتا تھا۔
میں نے وہاں بیٹھ کر سر دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور آسمان کو دیکھنے لگا۔ میرے ذہن میں ہزاروں خیالات آ رہے تھے، کچھ بہت بھاری سوچے تھی۔ دل کہتا تھا کہ یہ زندگی اب کیا ہے، ہر روز کی تذلیل، ہر رات کی بھوک، ہر لمحے کی بے بسی، یہی تو ہے جو ہم جیتے ہیں، دل اور دماغ کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ دماغ کہتا ہے کہ بچوں کا کیا ہوگا، ان کو کس کے سہارے چھوڑ جاؤں گا، اس کا دودھ، اس کا علاج، اس کی تعلیم، اس کی ہنسی، ان کی آنکھوں کا نور کون بنے گا۔ لیکن دل تھک چکا تھا، وہ بس ایک ہی بات کر رہا تھا کہ اگر یہ سب نہ دیکھا جائے تو تکلیف تو نہ ہو، میں وہ سب نہ محسوس کروں جو روز محسوس کرتا ہوں۔ میرے چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا لیکن دھوپ نہیں تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری سانس رک رہی ہے۔ میں اٹھا نہیں، وہاں بیٹھا ہی تھا کہ کسی نے میرے کندھے پر آہستہ سے ہاتھ رکھا۔ میں چونکا جیسے کسی نے مجھے نیند سے جگایا ہو۔ میں نے آہستہ سے گردن گھما کے دیکھا تو، اور جیسے نظر سامنے والے چہرے پر پڑی تو میں تڑپ اٹھا۔ وہ میری عظمیٰ باجی تھی جنہوں نے سالوں سے نہیں دیکھا تھا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں کئی لمحے کچھ بول ہی نہیں پایا، میری زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ میری باجی کے چہرے پر زخموں کے نشان تھے، آنکھوں کے نیچے نیلاہٹ تھی اور پیشانی پر خراشیں تھیں۔ ان کے کپڑے میلے اور پھٹے ہوئے تھے، بال بکھرے ہوئے تھے۔ وہ مجھ سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور ان کی ہچکچاہٹ سنبھالی نہیں جا رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے انہیں سنبھالا، ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا کہ باجی کیا ہوا ہے؟ یہ کیا حال بنایا ہوا ہے؟ نوید کہاں ہے؟ انہوں نے بس سر نفی میں ہلایا اور پھر زاروں قطار رونے لگے۔ ان کا رونا ایسا تھا کہ جیسے کئی سالوں کا درد آج باہر نکل آیا ہو۔ میں نے اندر اندازہ لگایا تھا کہ نوید اب اس دنیا میں نہیں رہا، یا پھر انہیں کسی اذیت میں چھوڑ چکا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے لگا تھا کہ جیسے وہ کہیں بہت دور سے چلی آ رہی ہے، جیسے اس کے قدموں کے نیچے زمین نہیں رہی۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا کہ آئیں گھر چلتے ہیں، آپ آرام کریں۔ میں ان کو سہارا دے کر اپنے گھر کی طرف لے جانے لگا۔ ان کے قدم لڑکھڑا رہے تھے لیکن میں نے ان کو ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ میں راستے بھر سوچتا رہا کہ میری عظمیٰ باجی جو ایک بار دبئی گئی تھی، وہ اس حالت میں کیسے ہو سکتی ہیں؟ اتنی بے رحم ہو سکتی ہیں کہ وہ دو بہن بھائی جو بچپن میں ایک ہوتے تھے، وہ اب سالوں سے اجنبی بن کر جی رہے ہیں۔ میں جانتا تھا کہ میری بیوی نے انہیں دیکھتے ہی بہت کچھ کہنا ہے، بہت کچھ پوچھنا ہے، لیکن آج میں بس ایک بھائی تھا جس کی بہن کئی زخم لیے واپس آئی تھی، اور میں صرف یہی چاہتا تھا کہ وہ کچھ کھا لے، کچھ آرام کر لے اور پھر وہ سب بتائے جو سالوں سے میرے دل کا سوال بن کر جینے نہیں دے رہا تھا۔ باجی کے پاس صرف ایک ہی بیگ کا، جبکہ میں نے ان کو اتنے سارے سامان کے ساتھ رخصت کیا تھا۔ پتہ نہیں ہے اس سامان کا بھی کیا ہوا۔ میں جب ان کے گھر لے کر آیا تھا تو میری بیوی حیران رہ گئی تھی۔ تصویر تو دیکھی ہوئی تھی اس نے، لیکن تصویر سے بالکل ہی میل نہیں کھا رہی تھی میری بہن۔ میں نے بتایا کہ عظمیٰ باجی ہیں تو وہ بھی گھبرا گئی تھی، ان کی حالت ایسی تھی۔ عظمیٰ بھی ان کے گلے لگ کر رونے لگی اور ایک سائڈ پر چارپائی پر بٹھایا تو دونوں بچوں کے اوپر نظر پڑی تو کہنے لگی کہ تمہارے بچے ہیں زین؟ میں نے کہا کہ ہاں میرے ہی بچے ہیں۔ میں نے کہا کہ اس کا نام حوریہ ہے اور اس کا نام احمد۔ میں نے بچوں کا تعارف کروایا، بچوں کا کہا کہ یہ تمہاری پھپھو ہیں، لیکن وہ بچوں کی صورت دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ ان کی آواز میں بے چینی تھی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ یہ بچے اتنے پیلے کیوں پڑ گئے ہیں، نڈھال سے کیوں ہو رہے ہیں، ان کے جسم اتنے کمزور کیوں ہو گئے ہیں، ان کی ہڈیاں باہر کیوں نکل گئی ہیں، کیا ہو رہا ہے زین؟ میں نے ان کی طرف دیکھا اور سر جھکا لیا جس سے میرا جرم ان کے سامنے آ گیا ہو۔ میری بیوی نے ایک لمبی سانس لی اور دھیرے سے کہا کہ کیا ہونا ہے، 2 دن کے بھوکے بچے ہیں، ایسے ہی ہوتے ہیں، باجی پھر کیا کہیں گے؟ بیوی کی بات سن کر عظمیٰ باجی جیسے اندر سے لرز گئی، ان کے چہرے پہ حیرانی اور شرمندگی بیک وقت چھا گئی تھی۔ انہوں نے کوئی بات کیے بغیر اپنے بیگ میں ہاتھ ڈالا اور فوراً 2000 روپے نکال کر میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ ان کی آواز میں لرزش تھی لیکن انداز میں حکم تھا۔ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے سب کے لیے کھانا لے کر آؤ، باقی باتیں بعد میں کریں گے، جاؤ کسی ہوٹل سے کھانا لے آؤ۔ ان کے لہجے میں ایک بے چینی تھی جسے وہ مزید برداشت نہیں کر پا رہی ہوں۔ میں نے ان کے ہاتھ سے پیسے لیے اور بنا کچھ بولے دوڑتا ہوا بازار کی طرف نکل گیا۔ راستے میں میرے قدم زمین پر نہیں تھے، میں ہوا میں اڑتا ہوا جا رہا تھا۔ میرے چہرے پر خوشی کی ایک لہر تھی جیسے میرے اندر کے سارے دروازے ایک دم کھل گئے ہوں۔
میں نے بچوں کے چہروں پر بچوں کے لیے دودھ خریدا، پھر دکان سے بسکٹ لیے اور ایک اچھے سے ہوٹل سے گرم گرم روٹیاں، دال، گوشت اور سبزی لے کر گھر پہ آیا۔ ایک دو چھوٹے بچوں کے لیے مٹھائی بھی لی اور پھر ایک پرچون کی دکان سے رات کے لیے آٹا، دال، چینی اور چائے بھی خرید لی۔ پوری 2000 کی خریداری کی اور پھر جو کچھ لا سکا وہ اپنے گھر لے آیا۔ اندر داخل ہوا تو بچوں نے کھانے کو دیکھ کر شور مچا دیا، بھاگ کر آئے، ان کی آنکھوں میں چمک تھی، ایسے خوشی ہو رہے تھے کہ جیسے برسوں سے انہوں نے کچھ نہیں کھایا ہو۔ جلسی سے برتن سجائے اور بچوں کے سامنے کھانا رکھا۔ بچوں نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، دودھ پیا اور پھر تھوڑی دیر میں وہیں ہنستے ہنستے سو گئے۔ ان کے چہروں پہ سکون تھا، جیسے ان کے جسم میں پھر سے جان آ گئی ہو۔ بیوی نے میری طرف دیکھا اور سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو کہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح لیکن زندگی واپس لوٹ آئی۔ ہم نے عظمیٰ باجی کے سامنے بھی پلیٹ رکھی۔ وہ تو پہلے تو کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے دیکھتی رہیں، لیکن جب بیوی نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کھائیں تو انہوں نے پہلا نوالا لیا اور پھر رک نہ سکیں اور ایسے کھا رہی تھی کہ جیسے بہت دنوں سے بھوکی ہوں۔ مجھے محسوس ہوا کہ ان کی حالت بھی شاید میرے جیسی ہی ہے یا شاید اس سے بھی بدتر۔ کھانے کے بعد بچوں کو ہم نے بستر پر لٹا دیا اور ان کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ خاموشی سے نیند کی گود میں چلے گئے۔ بس دیوار پر لٹکی گھڑی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی اور میں اور میری بیوی دونوں باجی کے چہرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ باجی اب بتائیں کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ یہ سب کیسے ہوا اور کہاں ہے نوید؟ وہ دوبارہ خاموش ہو گئی، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ دھیرے سے بولی کہ کیا بتاؤں زین، شاید تم لوگ مجھے اس گھر میں بھی رہنے نہیں دو گے۔ ان کے الفاظ سن کر میں زاہد اور داؤد دونوں چونک گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، جیسے ایک انجانی سی بات ہو ہمارے اندر کو چھو گئی ہو، کسی بڑے طوفان کی آمد کا اشارہ تھی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ کیسی بات کر رہی ہیں باجی، آپ کا اپنا گھر ہے، آپ کبھی بھی کہیں ہمیں کیوں لگے گا آپ یہاں نہیں رہ سکیں؟ آپ ہمیں بتائیں تو صحیح۔ ہم آپ کے ساتھ ہی زاہدہ نے بھی کہا کہ ہم کوئی اجنبی نہیں ہیں، آپ ہماری اپنی ہیں۔ عظمیٰ باجی نے ہماری طرف دیکھا، لیکن ان کی آنکھوں میں کچھ اور ہی تھا، ایک ایسا راز، ایک ایسا دکھ جو انہوں نے شاید سالوں سے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ ان کے ہونٹ کانپنے لگے، وہ کچھ کہنے کی تھی لیکن پھر رک گئیں اور بس سر جھکا کر آنسو پوچھنے لگیں، جیسے ایک بار پھر وہ ٹوٹنے لگے ہوں، جیسے ان کے اندر کی دیواریں گرنے لگی ہوں۔ اور ہم دونوں بس یہی سوچ رہے تھے کہ آخر ان کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جسے وہ کہہ نہیں پا رہی ہیں، جسے کہنے سے وہ ڈر رہی ہیں؟ کیا کوئی ایسا سچ ہے جو ہم برداشت نہیں کر پائیں گے؟ عظمیٰ باجی نے آنکھوں سے آنسو پوچھے اور سر جھکا کر بہت آہستہ آواز میں کہا۔ کیا ان کا لہجہ ہلکا نہیں تھا اور وہ ایک ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح بول رہی تھی؟ کہنے لگی کہ زین، تم نے تو اپنی ساری کمائی لگا دی، تم نے مزدوری کی تھی، تم نے ادھار لیا، ایک ایک روپیہ پیسہ جوڑ کر میری شادی کی اور میرے پسند کی آدمی سے۔ تم نے میرے ہر خواب حقیقت کیا، برسوں تم سے رابطہ نہ کر سکے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ وہ انسان جس سے میری شادی ہوئی وہ پہلے دن سے ہی میرے لیے ایک قید خانہ بن گیا۔ اس نے مجھے شادی کے اگلے دن سے تم اب کسی سے بات نہیں کرو گی، اس نے میرا فون لے لیا اور کہا کہ تم اب صرف وہی دیکھنا، سننا اور ماننا جو میں کہوں گا۔ شاید وقتی غصہ ہے، لیکن جب کئی دن گزر گئے اور اس کا رویہ نہیں بدلا تو میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی کہ میری بھائی کا کیا قصور ہے، اب تو بتا دو کہ میں خیرت سے ہوں، لیکن وہ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تم بس خاموش رہو، تمہیں کسی سے کچھ بھی کہنا، میری بات مانو اور کام کرو۔ پھر کچھ وقت گزرا تو اس نے میری خوبصورتی اور جوانی کو کیش کروانے کی تیاری شروع کر دی۔ میں نے شروع میں سمجھا کہ شاید مجھے کسی نوکری پر لگائے گا، لیکن جب اس نے اپنے ایک دوست کے پاس بھیجنے کی کوشش کی اور میں نے منع کیا تو وہ مجھے مارنے لگا، کہنے لگا کہ تمہیں کسی گلی میں ٹانگیں توڑ کر پھینک دوں گا، واپس بھی نہیں جا سکو گی۔ یہاں دبئی میں رہنا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، یہاں پیسے کمانا ہے اور پیسے تمہارے جسم سے ہی کمائیں گے۔ اس دن مجھے لگا کہ جس سے میرے سارے خواب مر گئے ہوں۔ میں نے مزاحمت کی تو اس نے مجھے 3 دن تک کمرے میں بند رکھا، کھانا بھی نہیں دیا، پانی بھی کم دیا اور پھر مجھے مارتا رہا۔ پھر ایک دن جب میں باہر نکلی تو دیکھا کہ میرا سامان بھی غائب ہو چکا تھا۔ اس نے وہ سارا سامان بیچ دیا تھا اور وہ کہتا تھا کہ پاکستانی چیزوں کی یہاں بہت قیمت ہے، جو بھی کپڑے، جو بھی زیور ہو، جو بھی چیزیں تم لے کر آئی ہو وہ سب نیلامی میں بیچ دی۔ مجھے لگا کہ جیسے میں اب مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر ہوں اور کچھ کر بھی نہیں سکتی۔ وہ مجھے روز کسی نہ کسی کے پاس لے جاتا،
میں روتی رہی، چیختی رہی، میں نے بھاگنے کی بھی بہت کوشش کی، لیکن مجھے واپس سے پکڑ کر لایا گیا اور کہا کہ اب اگر بھاگی تو جان سے مار دوں گا۔ یہ سب کچھ بتاتے ہوئے عظمیٰ باجی کا چہرہ لال ہو رہا تھا، آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے اور وہ رکی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے اپنے دوست کے پاس بھیجتا تھا، اس کے لیے کھانا بناتی، اس کے لیے کام کرتی اور خود کمائی کھاتا تھا، اور میں چیختی تھی کہ مجھے میرے بھائی کے پاس واپس بھیج دو۔ تم کسی کے پاس واپس نہیں جاؤ گے، تم میری کمائی کا ذریعہ ہو، تم میری ملکیت ہو۔ وہ مجھ پر ہاتھ اٹھا تھا، میرے جسم پر نشان پڑ گئے تھے، لیکن میں خاموش رہی کیونکہ وہ وہاں پر کوئی میری بات سننے والا نہیں تھا۔ پھر ایک دن وہ خود ہی مر گیا، شاید کسی بیماری سے یا شاید کسی حادثے سے، مجھے آج تک پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن اس کی موت کے بعد میں نے فوراً سب کچھ سمیٹا، جو بھی اس کی جمع پونجی تھی، جو بھی پیسے تھے، وہ سب میں نے اپنے نام کروائے۔ میں نے قانونی طریقے سے وہ پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوایا، پہلی ہی فلائٹ لے کر پاکستان آ گئی۔ مجھے یہاں آنا ہی تھا کیونکہ دل میں ایک ہی آس تھی، میرا بھائی شاید ابھی بھی میرا انتظار کر رہا ہو۔ یہ سب بتاتے ہوئے باجی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، جیسے وہ دوبارہ اسی قید میں پہنچ گئی ہوں، اور میری بیوی ان کے ساتھ بیٹھی تھی اور ہمارے دل کانپ رہے تھے۔ میری باجی نے کہا کہ زین، تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں بھول سکتی تھی؟ تم نے تو میری ہر خواہش پوری کی تھی، تم نے تو میری ہر ضد کو مانا تھا، تم نے تو میرے لیے اپنی عمر سے پہلے جوانی اوڑھ لی تھی۔ میں تجھے کیسے بھول سکتی تھی؟ لیکن میں بہت مجبور تھی، مجھے کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی اور ہر وقت میری نگرانی کرتا تھا۔ میں سانس بھی لیتی تو اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ ہم سنتے کہ ان کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہہ رہے تھے۔ یہ 15 سال میری زندگی کے وہ سال تھے جن میں ہر دن ایک سال کے برابر تھا، ہر رات قیامت کی تھی، ہر صبح ایک سزا تھی۔ زندگی سے نفرت ہو گئی تھی، دل کرتا تھا کہ کچھ کھا کے ختم ہو جاؤں۔ پھر دل میں ایک آخری خواہش تھی کہ تجھ سے ملوں، ایک بار تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر تجھ سے معافی مانگوں اور تیرا احسان چکاؤں۔ اسی ارادے سے میں یہاں واپس آئی ہوں۔ یہ کہہ کر باجی ایک دم خاموش ہو گئی، ان کی آنکھیں بند ہونے لگیں، ان کا جسم جھکنے لگا اور وہ ایک دم صوفے پر گر گئیں۔ میں اور زاہدہ دونوں گھبرا کر بیوی نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہونے لگی۔ ہم نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے معائنہ کیا اور کہا کہ ان کا جسم بہت کمزور ہو چکا ہے، ان کو ایک بہت بڑا صدمہ لگا ہے، ان کے دل پر بہت بوجھ نہیں، انہیں سکون اور پیار کی سخت ضرورت ہے، ان کے ساتھ وقت گزاریں، ان کو آرام دیں، تبھی یہ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹیں گی۔ ہم دونوں چپ چاپ ڈاکٹر کی باتیں سن رہے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ دل ہی میں ایک ہی سوال تھا کہ کیا ہماری عظمیٰ باجی واقعی ان 15 سالوں سے ایسی جہنم میں جل رہی ہوں اور ہم یہاں پر بے خبر تھے؟ ابھی بھی ان کے دل میں کیا کیا چھپا ہے ہم نہیں جانتے تھے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ وہ صرف ایک کہانی نہیں بلکہ کئی راز اپنے سینے میں لیے بیٹھی تھیں۔ باجی کو ہوش آیا تو انہوں نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی، ان کی نظر سب سے پہلے مجھ پر پڑی۔ میری بیوی کی طرف دیکھا، پھر کمرے میں سونے والے بچوں کی طرف دیکھا اور ان کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ انہوں نے جیسے لمبی سانس لی ہو، جیسے برسوں بعد کسی نے انہیں محبت سے بھی دیکھا ہو، جیسے کسی نے ان کا دکھ بانٹ لیا ہو۔ ہم ان کے پاس بیٹھ گئے تھے، میں نے ان کے چہرے کے نیچے تکیہ ٹھیک کیا اور بیوی نے ان کے ہاتھ میں پانی کا گلاس تھمایا۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی پیا اور پھر دھیرے سے کہا کہ ذہن میں کچھ پیسے اور دینا چاہتی ہوں۔ میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا، لیکن وہ مسکرا رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیگ کے ہاتھ ڈالا اور ایک لفافہ نکالا جس میں کچھ اور نوٹ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پیسے رکھ لو، اس سے تم پورے مہینے کا راشن لے آؤ اور جو کروانے والے تھے تمہارا ادھار ہے وہ بھی ختم کر دو، اس کے بعد دوبارہ سر جھکانے کی نوبت نہ آئے۔ نہ ان کی بات مان لی اور اگلے ہی دن بازار سے پورے مہینے کا راشن لے آیا۔ بچوں کے لیے بسکٹ، دودھ، چائے، دانے، چینی، دال، چاول سب کچھ لے کر آ گیا تھا۔ کئی مہینوں سے چڑھا رکھا تھا ادھار، وہ بھی اتار دیا۔ تو اس نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ خیریت ہے؟ میں نے بس ہلکے سے مسکرا کر کہا کہ ہاں سب خیریت ہے۔ گھر میں اب سکون تھا، بچے اب رو نہیں رہے تھے، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ تھی۔ میری بیوی اب خاموشی سے بیٹھ کر کپڑے سینے کے بجائے بچوں کے ساتھ کھیلتی تھی اور وہ بھی باجی کی خدمت میں لگی رہتی تھی، اور باجی بچوں کے ساتھ ایسا وقت گزار رہی تھی کہ جیسے وہ برسوں کی محرومی پوری کر رہی ہوں۔ ان کے لیے وہ بچے کی پھپھو نہیں بلکہ ماں جیسی گئی تھی۔ ان کے پاس بیٹھ کر بچوں کو کہانیاں سناتی، ان کے بال سنوارتی، ان کے کپڑے دیکھتی، ان کے ہاتھ پکڑ کر دعائیں دیتی، اور بچے ان کے ساتھ ایسے مل کر کھیلتے تھے کہ جیسے ہمیشہ سے ان کے ساتھ
رہتے آئے ہوں۔ میری بیوی بھی اب ہنستی تھی اور بار بار مجھے کہتی تھی کہ مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں سوچا تھا، ہم نے سمجھا کہ باجی ہمیں بھول گئی ہیں، انہیں ہماری فکر نہیں ہے، لیکن ہم نے کیا جانا کہ وہ تو ہم سے بڑی مصیبتوں میں تھی، وہ تو ہم سے بھی زیادہ اذیت میں جی رہی تھی، اور پھر بھی ان کے دل میں ہمارے لیے دعا تھی۔ وہ ایک ایک دن بھی ہمیں یاد کرتی تھی، ہمیں پکارتی رہیں۔ ہم نہ سن سکے نہ سمجھ سکے یہ کیسے ہم نے ان کے بارے میں غلط گمان کیا۔ ہم سمجھتے رہے کہ وہ دبئی میں مزے سے ہے، وہ ہر دن موت کی طرح گزار رہی تھی، لیکن اب سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ اب وہ ہمارے پاس تھیں اور ہم ان کے شکر گزار تھے۔ پھر ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بٹھایا اور بہت سنجیدگی سے انہوں نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ زین، میرے پاس کچھ پیسے ہیں، یوں سمجھ لو کہ پاکستانی کرنسی میں بہت بڑی رقم بنتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم ایک نیا گھر خریدیں، ایک چھوٹی سی گاڑی خریدیں اور کوئی کاروبار شروع کریں، تاکہ ہم سب مل کر آرام سے زندگی گزار سکیں، ہمارے گھر کچھ کبھی فاقہ نہ ہو۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں؟ تو انہوں نے جو رقم بتائی وہ سن کر میرے تو ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے لگا کہ جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ باجی، یہ تو بہت بڑی رقم ہے، لیکن یہ آپ کے پاس پیسے کیسے آئے؟ آپ کے پیسے کیسے لے سکتا ہوں میں؟ ان سے کہا کہ آپ یہ پیسے اپنے پاس رکھیں، ہم لوگ شادی کروائیں گے آپ کی، پھر سے گھر بسائیں گے۔ وہ اس بات پر ہنس کر کہنے لگی کہ مجھے کسی کا گھر نہیں بسانا، مجھے اپنے بھائی کا گھر بسانا ہے۔ تمہاری بیوی میرے لیے میری بہن ہے، جیسے وہ ایک اچھی سہیلی، تم میرے بھائی ہو اور تمہارے بچے میرے بچے ہیں۔ مجھے اسی گھر میں تمہارے ساتھ رہنا ہے، اگر تم ایسا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ کیوں نہیں چاہتا، لیکن یہ پیسے آپ کے ہیں۔ باجی مسکرا کر کہنے لگیں کہ زین، تیرا میرا کیا فرق ہے، ہم بہن بھائی ہیں۔ تم نے بھی تو اپنے سب خواب میرے لیے قربان کیے، تم نے مزدوری کر کے ادھار اٹھا کر میری شادی کروائی، تو کیا میرا فرض نہیں بنتا کہ میں تمہاری قربانیوں کا بدلہ دوں؟ میرے ماں باپ نے بھائی تھے اور دوست تھے، تم مصیبت میں ہو اور میں تمہاری مدد نہ کروں؟ میرا دل چاہا کہ میں رو دوں، لیکن میں نے خود کو سنبھالا۔ ہم نے ان کی بات مانی اور وہ رقم اسی مقصد کے لیے استعمال کی۔ ہم نے شہر کے کنارے پر ایک چھوٹا سا صاف ستھرا گھر خریدا، 2 کمروں کا تھا، لیکن بہت روشن تھا۔ اس کے صحن میں ایک چھوٹا سا درخت تھا جہاں بچے جھولا ڈال سکتے تھے۔ ہم نے ایک چھوٹی سی گاڑی خریدی جو پرانی تھی لیکن چلنے کے قابل تھی، اور میرے لیے بہت بڑی نعمت تھی، کیونکہ میں نے ماضی میں کچھ وقت کے لیے ڈرائیوری کی تھی، اس لیے مجھے گاڑی چلانا آتا تھا۔ میں نے شہر میں ایک چھوٹا سا کریانے کا سٹور کھولا، اور اسٹور باجی کے مشورے سے کھولا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ یہ وہ کاروبار ہے جس کے رزق کی کوئی کمی نہیں ہوتی، اور وہ سچ کہہ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ سٹور چل پڑا، لوگ آتے جاتے رہے اور ہم سے سامان خریدتے رہے، اور میری عزت واپس آنے لگی۔ میں نے جو خواب برسوں پہلے چھوڑ دیے تھے وہ دوبارہ میری آنکھوں میں جگمگانے لگے۔ باجی نے بچوں کے لیے نئے کپڑے خریدے، نئے جوتے دلانے کے کھلونے دیے۔ وہ کہتی تھی کہ بچوں کو بازار لے جاؤ، انہیں چیزیں دکھاؤ، اور جب وہ کچھ پسند کریں تو لیکن پیسوں کا حساب میں خود رکھوں گی، تم لوگ بس ان کے خوش کرو۔ ہم دکان پر جاتے اور باجی بچوں کو شاپنگ کرواتی، کبھی بیٹی کے لیے گڑیا لیتی، کبھی بیٹے کے لیے کاریں خریدتی، اور ان کے ہاتھوں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی کھلونا ہوتا۔ وہ باجی کو گلے لگاتے، کبھی انہیں چومتے، کبھی ان کے ساتھ ہنستے اور کھیلتے۔ میرے دل کو سکون ملتا تھا ان کے چہروں پر خوشی دیکھ کر۔ آج جو کچھ بھی ہے وہ صرف ان کی بہن کے لیے۔ نے اپنے بھائی کو یاد رکھا، ایک بہن نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اپنے بھائی کا مان بچا لیا۔ ہم دونوں میاں بیوی رات کو بستر پر بیٹھ کر اکثر بات کرتے اور ایک ہی بات آ کے خاموش ہو جاتے کہ سچ کہتے ہیں کہ وقت چاہے جیسا بھی ہو، لیکن جنہیں اللہ نے ہمارے لیے چن رکھا ہو اور آخر میں ہمارے کام ہی آتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر بہن بھائی کا رشتہ وہ رشتہ ہے جو وقت کے ہر وار کو سہ جاتا ہے اور پھر بھی قائم رہتا ہے، پھر بھی جیت جاتا ہے۔ اس دن کے بعد ہماری زندگی جیسے ایک دم سے سنور گئی ہو، جیسے جو زخم برسوں سے اندر چھپے تھے ان پر کوئی مرہم لگ گیا ہو، جیسے جو خواب ہم نے غربت کی مٹی میں دفن کر دیے تھے اور پھر سے آسمان کی طرف دیکھنے لگے تھے، اور ہر دن خوشیوں کی نوید لے کر آتا تھا۔ ہر صبح روشنی کے ساتھ ہمارے گھر میں امید داخل ہوتی تھی۔ اب ہم تینوں ایک چھت کے نیچے ایک دل کے ساتھ جی رہے تھے، میری باجی، میرے بچے، میری بیوی، سب کے چہرے پر ایک سکون تھا، جیسے ہمیں وہ سب کچھ مل گیا ہو جس کی خواہش ہم نے کی ہو کبھی، کیونکہ ہمیں پتہ تھا کہ خوابوں کی کوئی قیمت ہوتی ہے، اور وہ قیمت جسے
لوگ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے نیا گھر لے لیا تھا اور اگرچہ بہت بڑا تو نہیں تھا لیکن اس میں محبت کی کوئی کمی نہیں تھی۔ کمرے روشن تھے، دیواروں پر نئے رنگ چڑھے ہوئے تھے اور صحن میں ایک پودا ہم نے باجی کے کہنے پر لگایا تھا، جو باجی کی بقول ہمارے دوبارہ جڑنے کی نشانی تھا۔ ہم نے ایک گاڑی بھی خریدی اور ہمارے لیے دنیا کی سب سے بڑی سواری تھی، اور سب سے بڑھ کر یہ ہم نے ایک چھوٹا سا کاروبار بھی شروع کیا، جس سے اتنا کچھ آنے لگا کہ گھر کے اخراجات آرام سے چلنے لگے۔ باجی بچوں کے ساتھ مصروف رہتی، کبھی ان کے بال بناتی، کبھی انہیں اسکول کے کام میں مدد کرتی، کبھی ان کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ بچے بھی ان کے ساتھ ایسے گھل مل گئے تھے کہ جسے وہ پہلے دن سے ہی ان کے ماں ہوں۔ میری بیوی اب ہنستی تھی اور ہر وقت شکر ادا کرتی تھی، اور وہ کہتی تھی کہ ذہن ہمیں جتنی آزمائشوں سے نے گھیر لیا وہ سب ختم ہو گئیں، اب تو ہمیں چاہیے کہ صرف اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ اس نے ہمیں عذاب سے نکال کر رحمت کی چھاؤں میں لا بٹھایا ہے۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو ہماری خوشیوں پر حیران ہو رہے تھے، وہی رشتہ دار جو کبھی ہمیں طعنہ دیا کرتے تھے، کبھی ہمیں حقارت سے دیکھا کرتے تھے، اور اب وہ آ کر پوچھتے تھے کہ کیسے ہو گیا، یہ سب کیا جادو کر دیا، باجی نے کون سی دولت لائی تھی، تم تو کہتے تھے کہ بہت تکلیف میں ہو، اب تو تمہارے بچے ہر وقت خوش نظر آتے ہیں، اب تمہارے گھر سے کبھی فاقوں کی بو نہیں آتی۔ ہم نے سب کو ایک ہی بات کہی کہ باجی دبئی میں بہت خوش تھیں۔ ایک امیر آدمی سے شادی ہوئی تھی جو بدقسمتی سے کچھ سال پہلے دنیا سے چلا گیا، اور باجی بیوہ ہو کر واپس آ گئی، اور وہ وہاں اپنی ساری دولت لے کر آئی۔ اب وہ ہمارے ساتھ رہتی ہیں اور ہماری زندگی بدل گئی۔ ہم نے یہی بات ہر کسی کو بتائی اور یہی سنائی، کیونکہ جو اصل تھا وہ کسی کو بتانے کے قابل نہیں تھا۔